الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا. نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کر آئے، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے. جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی. قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے نبی، جانوروں کے بھی نبی بن کر آئے، تمام مخلوقات کے، جناتوں کے نبی بن کر آئے. اللہ کے نبی کو پتھروں نے پہچانا، کنکروں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی گواہی چاند نے دی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کو سورج نے پہچانا، سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج ڈوبا ہوا واپس نکل آیا. اللہ کے نبی نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت زمین چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی کو ہر ایک نے پہچانا. نہیں پہچانا تو ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. اللہ ہمارے سب کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں. اللہ کے نبی رحمت للعالمین نبی بن کر آئے ہیں. دنیا میں جتنے بھی نبی آتے تھے رحمت بن کر آتے تھے. گویا رحمت والا کام لے کر آتے تھے، دعوت کے کام لے کر آتے تھے جس کی وجہ سے رحمت آتی تھی. اب نبی چلے جاتے تھے، رحمت بھی چلی جاتی تھی، کام چلا جاتا تھا، بے دینی آ جاتی تھی. اللہ کے نبی رحمت للعالمین نبی بن کر آئے، یعنی قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی رحمت والا کام چھوڑ کر گئے. اللہ کے نبی نے ذمہ داری پوری امت کو دیا کہ پوری امت دعوت کی کام کی ذمہ دار ہے. ماں بہنیں بھی ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ دین کے کام میں ساتھ دیا ہے تو سب سے پہلا ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو عورت ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، مال بھی دے دیا، مال بھی خرچ کیا، تسلی بھی دی، اور ہر وقت میں جو ہے ان کی جو ہے ذمہ داری نبھائی ہے. اور اللہ کے دین کی نسبت پر سب سے پہلے اگر شہادت ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، یعنی عورت نے اپنی جان دے دیا ہے دین کی نسبت پر. مال لگانے والی سب سے پہلے عورت، ساتھ دینے والی سب سے پہلے عورت، جان دینے والی بھی سب سے پہلے عورت ہے.
اللہ کے نبی کا ساتھ عورتوں نے بہت دیا، اور اللہ کے نبی پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یعنی رحمت والا کام پوری امت کو دیا ہے۔ جو بھی آدمی دعوت کا کام کرے گا، دین کی محنت کرے گا، اللہ کی رحمت اپنی خزانوں سے اپنی حاصل کرے گا، اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم دین کا کام کرتے ہو، تمہاری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اس لیے تم بہتر ہو کہ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، یعنی دعوت کا کام کرتے ہو، نبی والا کام کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ پوری امت کو بہترین امت کا جو لقب ملا ہے دعوت کے کام کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ دعوت کا کام معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دین کی محنت کرنے والا سب سے افضل ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی دین کی طرف جو آدمی بلاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو دین کا کام کرتا ہو، دین کی فکر کرتا ہو، دین کی محنت کرتا ہو، اور اتنا بڑا کام کرے، اتنا اونچا کام کرے۔ تو اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ وہ تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا اعلان بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب جماعت یہ ہے دعوت کا کام کرنے والے۔ ہمارے ایک مولانا تھے، تو اللہ نے ان کو بہت صلاحیت دی تھی، تو بیرون میں جماعت میں گئے، اور وہاں ملک کے اعتبار سے ماشاءاللہ ایسی محنت ہوئی کہ بہت سارے لوگ مانوس ہو گئے، عجیب و غریب شہرت ہو گئی۔ تو وہاں کا ایک جج تھا، پورے ملک کا بہت بڑا جج، سپریم کورٹ کا جیسے جج ہوتا ہے، جس کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، جس نے جو بھی فیصلہ کر دیا اس کے اوپر لکیر لگ جاتی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی اتنا بڑا ملک کا بہت بڑا جج تھا، اس کے دل میں بھی کچھ سوالات تھے۔ تو جب مولانا کی اتنی زیادہ شہرت سنی، مولانا کا عجیب و غریب صلاحیت اور عجیب و غریب جو ہے اللہ نے جو ہے علم دیا تھا، تو جج صاحب کے دل میں بات آئی کہ یہ مولانا جو ہے ہندوستان سے آئے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور میرے دل میں جو گھٹن ہے، میرے دل میں جو سوالات ہیں، میں ان کے سامنے رکھوں۔ تو جج صاحب نے مولانا کا کانٹیکٹ کیا اور ٹائم فارغ کر کے جو ہے مشغول تھے۔ ان کے ساتھ تو حکومت کا اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا جج، فرمایا کہ سیکیورٹی بھی اتنی زیادہ، اور کسی بھی جو ہے شکل بنائی اور مولانا کے پاس آئے۔ طالب ہوتا ہے اس کو جو ہے جانا چاہیے علم والوں کے پاس۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے دل میں طلب ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہے، تو اتنا بڑا جج مولانا کے پاس آیا۔ آنے کے بعد مولانا سے کہا کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے، اور دل میں یہ بات تھی کہ آپ جواب دے سکتے ہیں اور آپ مجھے اچھی طریقے سے سمجھا سکو گے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کہا کہ بھئی کیا سوال ہے تمہارا؟ تو وہ جج صاحب نے کہا کہ دیکھو،
مولانا میرے سوال تو پہلا یہ ہے کہ دنیا میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا نہیں چاہتا، میں تو عقلی دلیل سے سمجھنا چاہتا ہوں، مثال سے، دلیل سے مجھے سمجھاؤ کہ یہ حق پر ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا نہیں چاہتا، مجھے تو عقلی دلیل سے سمجھاؤ۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس لیے سمجھنا نہیں چاہتا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ دنیا میں 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقے والے قرآن کو، حدیث کو مانتے ہیں۔ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کو نہ مانتا ہو، حدیث کو نہ مانتا ہو۔ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو، اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہو۔ 73 فرقے والے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر 73 فرقے والے اپنے آپ کو حق ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ اس لیے میں تو چکر میں آ گیا کہ یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ اور ہر فرقے میں اللہ یعنی صلاحیت والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے سمجھدار آدمی بھی ہر فرقے میں موجود ہیں۔ اس لیے میں چکر میں آ گیا کہ کون سا حق والا ہے۔ میں نے میرے عقل سے تسلیم کر لیا کہ یہ حق پر ہے، تو بھی میری عقل ناقص ہے۔ جیسے ہر آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے سمجھ لیا ہے کہ ہم حق پر ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہے۔ اس لیے مجھے تو دلیل چاہیے، دلیل، کہ دلیل سے مجھے سمجھاؤ کہ نہیں یہ حق پر ہے، تاکہ میں وکیل ہوں اور مجھے دلائل چاہیے، اور دلائل کے ساتھ میں جو ہے کوئی بات جو ہے ثابت کر سکوں کہ نہیں یہ حق والا ہے۔ تو مولانا نے ان کا سوال سنا، سننے کے بعد مولانا نے ایک جواب تو یہ دیا کہ دنیا میں جو 73 فرقے چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور سب فرقے والے اپنے آپ کو حق والے بتا رہے۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے اور دودھ حق پر ہے، دودھ 60 روپے لیٹر بکتا ہے، اور پانی باطل ہے، پانی فری میں ملتا ہے۔ اب ایک آدمی کو پانی بھی بیچنا ہے دودھ کے ریٹ میں، اور وہ آدمی یوں شرط لگاتا ہے کہ 1 لیٹر دودھ کے ساتھ میں 250 گرام پانی بھی دودھ کے ریٹ میں لینا پڑے گا، تو فرمایا کہ اس کا پانی کبھی نہیں بکے گا۔ پانی باطل ہے، ہر آدمی کہے گا کہ دودھ دینا تو دے دو، دودھ کا پیسہ ہم دے دیتے ہیں، پانی تو فری میں ملتا ہے، پانی ہم کیوں لیں گے؟ پانی کوئی خریدے گا نہیں، ہر آدمی دودھ ہی لینا چاہتا ہے۔ اب پانی کی وجہ سے اس کا دودھ بھی نہیں بکے گا کہ اس نے شرط لگائی کہ پانی بھی لینا پڑے گا، کہ پانی باطل ہے، کبھی نہیں چلے گا۔ اب پانی کو چلانا ہے، باطل چیز کو چلانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا کہ 1 لیٹر دودھ کے اندر اب پانی چلتا نہیں ہے، پانی کو چلانا ہے تو اس کو دودھ میں ملانا پڑے گا۔ اب دودھ میں پانی ملا دیا، 1 لیٹر دودھ کے اندر 250 گرام پانی ملا دیا، اب وہی پانی والا دودھ ہے، مگر اب پانی نظر نہیں آ رہا ہے، پانی چھپا ہوا ہے۔ سامنے دودھ نظر آتا ہے، پانی ہے، ملا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو وہی پانی والا دودھ ڈاکٹر بھی خریدے گا، انجینئر بھی خریدے گا، کلیکٹر بھی خریدے گا، بڑے بڑے سمجھدار آدمی بھی خریدیں گے۔ کیوں؟ کہ سامنے دودھ ہی نظر آ رہا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، پانی ہے مگر اندر چھپا ہوا ہے۔ تو دنیا میں جو 73 فرقے چل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے قرآن رکھتے ہیں، حدیث رکھتے ہیں، سامنے اللہ کو رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو رکھتے ہیں، باطل چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہے جو نظر میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے 73 فرقے چل رہے ہیں کہ سامنے دودھ ہی رکھتے ہیں، سامنے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، نبی کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ باطل چیز چھپی ہوئی رہتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس لیے جو ہے باطل فرقے چل رہے ہیں۔ تو ایک تو سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا
کہ سارے کے سارے 73 فرقے جو چل رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے قرآن حدیث ہوتی ہے، سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، اس لیے سارے کے فرقے چل رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حق والا کون ہے، دلیل سے سمجھاؤ کہ یہ حق والا ہے۔ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو سب آدمی اپنے آپ کو حق والا بتاتا ہے، مگر مجھے تو دلیل سے سمجھاؤ کہ یہ حق پر ہے۔ پھر اس کا جواب یہ دیا کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ حق پر تھے نہ حق پر تھے؟ تو فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے سب حق پر ہیں، اور جس نے نبی کی بات کو مانا وہ بھی حق پر ہے۔ تو بولے دلیل کیا، ماننے والوں کی دلیل کیا اور نہ ماننے والوں کی علامت کیا؟ کہ آپ کو تو دلیل سے سمجھنا ہے، تو علامت کیا، حق والوں کی علامت کیا، ناحق والوں کی علامت کیا، دلیل کیا؟ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک جو ناحق والے تھے ان کی علامت یہ تھی، ان کی دلیل یہ تھی کہ ناحق والوں کی علامت یہ تھی کہ حق والوں کو گالیاں دیتے تھے، حق والوں کو برا بھلا کہتے تھے، حق والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور حق والوں کی علامت یہ تھی کہ برداشت کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ جتنے بھی نبی آئے سب کو ستایا گیا، سب کو تکلیف پہنچائی گئی۔ تمام نبیوں کے امام جن کے فعل میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنے مجھے تکلیف پہنچائی اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی۔ تو تکلیف پہنچانے والے کون ہیں؟ جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں، پتھر مارنے والے ہیں، وہ سب ناحق والے ہیں۔ یہ علامت ہے تکلیف پہنچانے والوں کی، نہ ماننے والوں کی۔ اور حق والوں کی علامت کیا ہے؟ کہ برداشت کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، یہ حق والوں کی علامت تھی۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی، وہ بھی حق والی تھی، اور جو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، وہ سب ناحق والے۔ ناحق والوں کی علامت تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی، کہ ناحق والوں کی علامت ہی یہ ہے کہ گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، تکلیف پہنچانا، اور حق والوں کی علامت یہ ہے کہ برداشت کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ پھر سمجھاتے اولیاء کرام بزرگان دین کے زمانے میں یہی علامت تھی، اور آج کے زمانے میں فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے ان کو بھی لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، مسجد سے بھی نکال دیتے ہیں، اور یہ بیچارے برداشت کرتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ حق والا کون ہے، نہ حق والا کون ہے۔ آپ علامتوں کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں، دلائل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ حق والوں کی علامت ہے یا نہ حق والوں کی علامت ہے۔ جج صاحب نے آنکھ کھول کے بتایا، کان کھل گئے، اور فرمایا کہ حق سمجھ میں آ گیا، حق سمجھ میں آ گیا۔ آج حق سمجھ میں آ گیا۔ میں پریشان تھا، آج تک پریشان تھا کہ حق والا کون ہے، تو تم نے جو ہے مجھے اس انداز سے سمجھایا کہ حق والی جماعت سامنے آ گئی، حق والی جماعت سمجھ میں آ گئی۔ اور اتنے بڑے جج تھے، انہوں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، حق بات سمجھنے کی توفیق اللہ عطا فرماوے۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اللہ کے دین کی اس پر جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ ضرور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ مفتی عبداللہ صاحب مانگرول والے فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راستے کھلے گا، راستہ نہیں کھلے گا بلکہ راہیں کھلے گی۔ اب راہیں کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض آدمی بہت قرض دار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قرضہ سر سے اوپر
یعنی جینا بیکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کتنا بھی پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اللہ کے دین کے کام کو سینے سے لگائے گا، اللہ کے نبی کے درد کو سینے سے لگائے گا، دین کی محنت کرے گا، گش والا عمل کرے گا، قربانی دے گا، اللہ پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ ایسا راستہ کھولے گا کہ اللہ اس کا سارا قرضہ بھی ادا کرا دے گا۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں مل رہے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آج اللہ نے ان کو حج بھی پڑھوایا اور ملکوں کا سفر کر کے آ رہے ہیں، ذلت کے گڑھوں سے نکالا ہے، عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے۔ بعض لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹروں نے جو ہے کہہ دیا کہ ان کی خدمت کر لو، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دعوت کے کام کو سینے سے لگایا ہے، دعوت کے کام کو اپنا کام بنایا ہے، قربانی دینا شروع کیا ہے، تو ایسے لوگوں کی بیماریاں ختم ہو گئی کہ ڈاکٹر پریشان ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہی آدمی ہے جن کا میں نے رپورٹ کیا تھا، چمتکار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو ناممکن بات تھی، اور آپ کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا ہے یہ تو کوئی قدرت کا کام ہے، ورنہ تو یہ ناممکن کام تھا۔ ایسی بیماریاں جڑوں سے نکلی ہے کہ ایسے ہزاروں نمونے دنیا میں موجود ہیں جو بیمار ایسے تھے اور ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اللہ نے دعوت کی برکت سے، دین کی برکت سے ان کی بیماریاں ختم کی ہیں۔ اللہ راہیں کھولے گا۔ اور کوئی پریشان ہے، ایسا کوئی مقدمہ تھا، پریشان تھا، بالکل انفیور تھا، 100% سزا طے تھی، مگر اللہ نے ایسا موافق کر دیا اور ایسا فرمایا کہ جو ہے موافق فیصلہ ہوا ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ بولے دعوت کی برکت ہے، دین کی برکت ہے، تم نے اللہ کے راستے میں گئے، دین کا کام کیا تو اللہ نے جو ہے تمہاری جو ہے اللہ نے ایسی مدد کی۔ بعض جگہ کام نہیں ہوتا، مخالفت کا زور ہوتا ہے، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، مگر وہاں پر بھی گشت شروع ہوتا ہے، محنت شروع ہوتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، تو اللہ وہاں ایسے ساتھی کو اللہ پیدا کرتے ہیں کہ وہاں گشت بھی شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے جماعتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں ماشاءاللہ مسجد میں جو ہے فکر کرنے والے ساتھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ راہیں کھولے گا، ایسے راستے کھلیں گے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ پر جماعت گئی اور پورا گاؤں مخالف، گاؤں میں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لوگوں کا ذہن خراب کیا ہوا تھا، تو جماعت جو ہے مسجد میں پہنچ گئی۔ جیسے جون کی جماعتیں جاتی ہیں تو مسجد میں جماعت چلے گئی۔ اب مسجد میں جماعت گئی تو پورا گاؤں والے جمع ہو گئے، اور گاؤں والے ہتھیار لے کر آئے، کوئی بندوق لے کر آیا، کوئی تلوار لے کر آیا، کوئی لکڑی لے کر آیا، کوئی لوکھنڈ کی رڈا لے کر آیا، جس کے گھر میں جو بھی ہتھیار تھے وہ لے کر آئے کہ آج نبی کے دشمن آئے ہیں، آج گستاخ رسول آئے ہیں، ان کو بہکایا ہوا تھا، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کو یہیں دفن کریں گے، ان کو اب زندہ ہی نہیں جانے دیں گے، تو مارو پیٹو۔ اب پورا گاؤں جمع ہو گیا، پورا گاؤں ایک طرف۔ اب جماعت والے مسجد میں وضو کر کے بیٹھے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور پورا گاؤں جمع ہو گیا مارنے کے لیے۔ اب جماعت میں ایک عالم بھی تھے، انہوں نے ایک بات کہی پورے مجمع کے اندر کہ آپ ہمیں گستاخ رسول کیوں کہتے ہو؟ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی علامت بتاؤ، ایسی کوئی نشانی بتاؤ، ایسی کوئی دلیل بتاؤ جس کی وجہ سے تم ہمیں گستاخ رسول کہہ سکو۔ اور ہمیں عاشق رسول کی ساری علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے سر پر ٹوپی ہے، یہ عاشق رسول کی علامت ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، عاشق رسول کی علامت ہے، ہم نے کرتا پاجامہ پہنا، یہ اللہ کے نبی کی محبت کی علامت ہے، ہم تو سچے عاشق رسول ہیں، ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ اور گاؤں والے کہنے کہ نہیں تم گستاخ رسول ہو۔ بولے بھائی گستاخ رسول کی کوئی علامت بتاؤ، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں گستاخ رسول کیوں کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے ایک امام صاحب ہیں، وہ امام صاحب آپ کو گستاخ رسول بتاتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں، تبلیغ والے۔ تو کہا کہ بھائی آپ کے امام صاحب کو بلاؤ، اور آپ کے امام صاحب اگر ہمیں گستاخ رسول ثابت کر دے
تو ہم یہی جان دے دیں گے، ہم یہی شہید ہو جائیں گے، ہماری قبریں یہیں بنا لینا۔ اور اگر ہمیں گستاخ رسول ثابت نہ کر سکے تو ہم ایک دن آپ کی مسجد میں قیام کریں گے اور آپ کے امام صاحب کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ گاؤں میں سمجھدار بھی لوگ تھے جو کہا کہ بھئی نہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، گستاخ رسول ہے تو ہم ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کو یہیں سے جانے ہی نہیں دیں گے، اور گستاخ رسول نہیں ہے تو مارنے سے کیا فائدہ؟ ہمیں تو مارنا اس لیے ہے کہ گستاخ رسول ہے۔ اگر امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب ثابت کریں گے کہ گستاخ رسول ہے تو ان کو یہیں سے زندہ نہیں جانے دیں گے، ان کی قبریں یہیں بنا لیں گے۔ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب امام صاحب کو بلانے گئے کہ چلو بھائی امام صاحب کو بلا کے لے آؤ۔ اب امام صاحب پورے گاؤں کے اندر ان کا ایسا وولٹ تھا، اتنا دبدبہ تھا کہ امام صاحب کے اشارے پر لوگ جان بھی دے دے تھے۔ اتنا امام کو عزت کرتے تھے، اتنا امام کو ماننے والے قوم تھی، امام کے پیر چومنے والے، امام کی بڑی قدر کرنے والے، اور امام کی بہت محبت۔ امام صاحب کچھ بھی سچ بولے یا جھوٹ کچھ بھی کہے، امام صاحب نے اشارہ کر دیا تو لوگ جان دینے کو بھی تیار۔ اتنا امام کا عزت تھی اور امام کو اتنی جو ہے وہ قدر کرتے تھے۔ اب امام صاحب کو لے کر آئے اور امام صاحب بھی ماشاءاللہ بہت غصے میں، بہت جلال میں جماعت کو دیکھ کر بڑے آنکھیں نکالیں اور غصے کے عالم میں کہا کہ تم گستاخ رسول ہو، کہ اللہ کے نبی کو تم حاضر ناظر نہیں مانتے، اس لیے تم گستاخ رسول ہو۔ مولانا بھی تھے جماعت میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو امام صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مان بھی لیں گے، مگر آپ کو معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ معراج کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ معراج کا سفر اللہ کے نبی نے کیا۔ تو پھر امام صاحب کو کہا کہ دیکھو امام صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق اگر اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے تو معراج میں بھی حاضر ہے۔ جب معراج میں بھی حاضر ہے تو سفر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سفر تو جب کیا جاتا ہے کہ جب وہاں پر موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے معراج کا جو سفر کیا ہے، اور معراج کے ذریعے اللہ کے نبی معراج میں پہنچے ہیں براق کے ذریعے، پورا جو ہے سفر کا واقعہ ہے معراج کے سفر کا، تو سفر کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے نبی تو ہر جگہ حاضر ہے، معراج میں بھی حاضر ہے۔ جب پہلے سے ہی حاضر ہے تو سفر کی کیا ضرورت؟ سفر کا تو انکار کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی تو ہر جگہ حاضر ہے۔ اب امام صاحب بالکل خاموش ہو گئے، کہا کہ نہیں بات چھوڑو اس کو۔ تھوڑا دماغ بھی ٹھنڈا ہوا، اللہ کی مدد آئی۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ باتیں چھوڑو، بلکہ آپ اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، اس لیے تم گستاخ رسول ہو۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو امام صاحب، اللہ کے نبی کو عالم الغیب ہم مانتے ہیں، جتنا بھی اللہ نے اللہ کے نبی کو جتنا بھی غیب کا علم دیا ہے سب پر ہمارا یقین ہے، کسی بات کا انکار نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہے کہ نہیں، جیسے اللہ کے نبی اللہ عالم الغیب ہے ویسے اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہیں۔ جو کہا کہ امام صاحب، اگر ایسا عالم الغیب ماننا ہے جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے ہی اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، تو آپ کو وحی کا انکار کرنا پڑے گا۔ بولے کہ وحی کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وحی کے ذریعے سارا علم سکھایا، قرآن نازل ہوا وحی کے ذریعے۔ تو کہا کہ جب اللہ کے نبی اللہ ہی کی طرح عالم الغیب ہے تو وحی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے سارا غیب کا علم بتایا گیا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی خود ہی عالم الغیب ہے تو پھر وحی کی تو ضرورت باقی رہتی نہیں، وحی کا تو انکار کرنا ہی پڑے گا کہ اللہ کے نبی تو خود ہی عالم الغیب ہے۔ اب امام صاحب بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور پھر آخر میں کہا ایک اور سوال کا جواب دے دو، کیا آپ اللہ کے نبی کو مشکل کشا کیوں نہیں مانتے؟ تو فرمایا کہ امام مولانا نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کو مشکل کشا آپ کے کہنے کے مطابق مان بھی لیں گے، مگر میدان محشر میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا۔ کہا شفاعت کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کی نبی کو
اس وقت تو موقع دیا جائے گا، وہی ہوں گے جو شفاعت کر سکتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی، تو شفاعت کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے نبی خود ہی مشکل کشا ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے، تو شفاعت کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ شفاعت کی ضرورت تو جب پڑتی ہے کہ جب خود کے ہاتھ میں نہ ہو، تب جا کے سفارش کریں گے اللہ سے۔ وہ خود ہی انہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے، تو شفاعت کی تو ضرورت باقی نہیں رہتی۔ امام صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی، اور امام صاحب نے کہا آپ کی جماعت یہاں ٹھہرے گی، اور فرمایا کہ وہاں جماعت ٹھہرایا۔ پورے گاؤں والے جو مارنے کے لیے آئے تھے وہی لوگوں نے جماعت کا ساتھ دیا، اور ماشاءاللہ گشت بھی ہوا، کام بھی ہوا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ضرور راستے کھولے گا جو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے راستے کھولے گا جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں، نظر آتا ہے بند راستے، مگر ایسے راستے کھلتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی بیرون کی تشکیل ہوئی کہ آپ کو 4 مہینے کے لیے بیرون میں جانا ہے۔ اب وہ آدمی 4 مہینے لگے ہوئے تھے، اب جن کے 4 مہینے لگے ہوئے انہیں کی تشکیل ہوتی ہے، نئے ساتھیوں کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اب کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں جا سکوں۔ کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے ارادہ کرو۔ ارادہ کروایا کہ اللہ لے جائے گا تو جانے میں کیا حرج ہے۔ ارادہ کروانے کے بعد ساتھی پہنچ گئے کہ اصولی جمع کراؤ۔ بولے کہ اصولی میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میں تو 100-200 کماتا ہوں، پورا گزران چلتا ہے، میں کیا جمع کراؤں؟ کہ نہیں، تم اصولی جمع کرو، جو بھی آپ کے ہاتھ میں اتنا کرو اللہ لے جائے گا۔ تو اس نے اپنا بائک تھا وہ بیچا اور 15-20 ہزار روپے اصولی کے جمع کرا دیے، اور کہا کہ باقی مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑو، اللہ لے جائے گا تو جائیں گے۔ اب ان کی ٹکٹ بن گئی۔ اس کے بعد آیا کہ تم کو جانا ہے اور 40 ہزار کا انتظام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے، جو تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا۔ بولے اللہ سے مانگتے رہو، اللہ راستہ نکالے گا۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ مجھے جانا ہے، بیرون میں جانا ہے، پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ تو لے جانے کے لیے تیار ہو تو میں تیار ہوں، تو یہ اسباب پیدا کر دے۔ روزانہ مانگ رہا ہے، ٹائم قریب آ رہا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کوئی انتظام نہیں ہوا پیسوں کا، کیسے جاؤ؟ اب 2-4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد میں دل میں بات آئی کہ اگر تجھے 4 مہینے بیرون میں جانا ہے تو ایک شکل ہے، 2 شکل سامنے آئی، اور جس کو جانا ہے پکا ارادہ کر لیتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں کہ تجھے جانا ہے تو یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ اب 2 راستے نظر آئے۔ پہلا راستہ کیا ہے کہ تو قرضہ لے لے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور اللہ تیرا قرضہ ادا کرا دے گا۔ اللہ کے دین کے لیے صحابہ نے قرضہ لیا ہے، تو بھی لے لے، قرضہ لے کے اللہ کے راستے میں چلا جا، اور اللہ ہی ادا کرا دے گا، اور قرضہ دینے والا بھی اللہ تیار کرے گا۔ اور دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ کہ جس مکان میں تو رہتا ہے، جو بیچے گا تو اتنا پیسہ آئے گا کہ تیرا 4 مہینہ لگ جائے گا۔ کرائے کے مکان میں رہنا، کرائے کے مکان میں ہزاروں لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، مقدر میں ہوگا اللہ دوسرا بنا دے گا۔ اب 2 ہی راستے ہیں اگر جماعت میں جانا ہے تو۔ اب پہلا راستہ قرضہ لے کے جاؤ، دوسرا راستہ مکان بیچ کے جاؤ۔ بیوی کا ذہن بنا ہوا تھا، بیوی نے بھی مشورہ دیا کہ ایسا کرو، مکان بیچ کے چلے جاؤ، مقدر میں ہوگا تو اللہ دوسرا بنا دے گا۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے مکان بیچ دیا، اور اتنا پیسہ مکان کا آیا کہ 4 مہینے ان کی جو ہے 40 ہزار روپے جماعت میں دیا، 10-15 ہزار روپے گھر پہ چھوڑا، اور باقی 10 ہزار روپے جو بچے تھے وہ مسجد اور جماعت کو دیا۔ بیوی کو کہا کہ اپنے میکے میں چلے جاؤ، 4 مہینے کے بعد آؤں گا، کرائے کے مکان تلاش کریں گے، رہیں گے، زندگی گزاریں گے، المقدر میں ہوگا تو اللہ دوسرا بنا دے گا۔ اور مسجد اور جماعت کو 10 ہزار روپے دیا کہ میں جا رہا ہوں، اور یہ 10 ہزار روپے جو بچے ہیں تو تم کسی بھی کاروبار میں استعمال کر لینا، جو بھی منافع ملے گا، جو بھی برکت ہوگی میرے کام آئے گی، آپ جہاں مناسب سمجھو 10 ہزار استعمال کر لینا۔ اور اپنا مکان بیچ کے اللہ کے راستے میں جو ہے 4 مہینے کے لیے چلا گیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پر آدمی بھروسہ تو کرے
اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے تو صحیح. اب نکل گئے اللہ کے راستے میں اپنا مکان بیچ کے. اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. اللہ پر قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. اب وہ 10,000 روپये جو مسجد اور جماعت کو دے کر گیا تھا، مسجد اور جماعت نے سوچا کہ اس کو کہاں لگائیں گے. تو گاؤں کے اعتبار سے انہوں نے 10,000 کی مچھلی خریدی، چھوٹی چھوٹی مچھلی خریدی، اور گاؤں میں ایک حوض تھا، ایک تالاب تھا، اس میں 10,000 کی مچھلی ڈال دیا. اب مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، ماشاءاللہ مچھلی تر و تازہ بڑی ہو گئی. اب وہ جو ہے مچھلی خریدنے والا آ گیا سامنے سے، کہا کہ یہ مچھلی جو ہے کس کی ہے؟ فلاں بھی بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کتنے میں بیچو گے؟ تو تم بتاؤ کیا دو گے؟ تو اس نے مچھلی کا جائزہ لیا، ماشاءاللہ بڑی بڑی ہو گئی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے ڈالے تھے، مہینے 1.5 مہینے میں بڑے بڑے ہو گئے. اب اس نے حساب لگا کے کہا کہ میں 50,000 روپये دے سکتا ہوں اور ساری مچھلی میں لے لوں. اب وہ 10,000 کی مچھلی تھی، مہینے 1.5 مہینے میں 50,000 روپये بک گئی. اب 50,000 روپیہ لے کر بیٹھے. مسجد اور جماعت سوچی کہ اس کو کہاں لگائیں گے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 7 دن سے ایک آدمی آیا، اللہ نے بھیج دیا. اس نے کہا کہ میرا مسجد کے پاس میں پلاٹ ہے، یہ 50,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی مسجد اور جماعت کا ساتھی لینے کے لیے چاہتا ہو تو. باہر بیچوں گا تو مجھے لاکھ بھی ملے گا، زیادہ بھی ملے گا، بڑا قیمتی پلاٹ ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد اور جماعت کا ساتھی لے یہ مسجد کے پاس میں ہے. تو مشورہ سے جو ہے وہ 50,000 کا پلاٹ خرید لیا کہ بیچنے کا بھی ڈبل ہو جائے گا، بڑا موقع کا پلاٹ ہے، مکان بھی بنائے گا تو مسجد کے پاس بن جائے گا. تو 50,000 کا پلاٹ لے لیا. اب 2-2.5 مہینے ہوئے، اس کو آنے کا ٹائم قریب تھا. اس سے پہلے اس کا ایک گراہک آ گیا اور کہا کہ یہ پلاٹ کسی بھی قیمت میں ہمیں دے دو. تو کہا کہ تم بتاؤ کیا دو گے. تو اس نے جو ہے حساب کر کے دوسرے دن بتایا کہ میرا ڈبل مال کا ایک مکان ہے، اس زمانے کا 2.25 لاکھ کا مکان بنا ہوا تھا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں اور 1 لاکھ روپیہ کیش دیتا ہوں. 2.25 لاکھ میں اگر یہ پلاٹ مجھے دینا ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے پلاٹ کسی بھی حال میں چاہیے. تو سوچا کہ دیکھو مکان بھی اس کا نہیں تھا، اس کو رہنے کے لیے مکان ہو جائے گا، بائک بھی بیچ دیا تھا، اب کاروبار کرنے کے لیے 1 لاکھ کا انتظام ہو جائے گا تو آسانی سے کاروبار بھی کر سکے گا. تو 2.25 لاکھ میں پلاٹ دے دیا، 2.25 لاکھ کا مکان لے لیا اور 1 لاکھ روپے کیش لے لیا. اب وہ 4 مہینے جماعت میں سے آیا ہے باہر جا کر، جس نے اپنا مکان بیچا تھا، اپنا بائک بیچا تھا، سب کچھ بیچ کے اللہ کے راستے میں گیا تھا. اللہ نے اجاڑا نہیں. اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. واپس آیا، اس کو کارگزاری سنائی کہ تم جو 10,000 روپے دے کر گئے تھے، اللہ نے اس میں وہ برکت ڈالے کہ تمہارا پکا مکان بھی اللہ نے بنا دیا اور 1 لاکھ روپے اور کیش بچے ہوئے ہیں جو آپ کو جو ہے آپ کی ضرورت میں کام آئے گا. ان کو خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر والوں کا یقین بن گیا، واقعی اللہ کا دین کا آدمی کام کرتا ہے تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ ایسے راستے کھولتے کہ وہ ہمیں گھما بھی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے اور قربانی دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. اس لیے معمولی کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے. نبیوں والی اللہ کی مدد آتی ہے دین کے کام کرنے والوں کی. اس لیے ہماری ماں بہنوں کو جوڑا جاتا ہے کہ دعوت کے کام میں کبھی رکاوٹ پیدا نہ کرے، بلکہ دعوت کے کام میں ساتھ دے. اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے 4-4 مہینے کے لیے، اپنے لڑکوں کو 4-4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاوے تاکہ گھر میں ایک دینی ماحول بنے. اور ماں بہنوں کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے، 10 دن اللہ کے راستے میں جاوے. 3 دن بھی ہماری ماں بہنیں اللہ کے راستے میں جاتی ہے تو پورے گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب تھوڑی دیر جو ہے دعا ہوگی، دعا کے بعد تشکیل کریں. جو ماں بہنیں 3 دن کے لیے تیار ہے اپنے محرم کے ساتھ وہ 3 دن میں نام لکھاویں، اور جو ماں بہنیں 3 دن لگا چکی ہے 10 دن کے لیے ارادہ کریں کہ ہم 10 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے. اور بہت ساری ماں بہنیں 10 دن لگا چکی ہے تو وہ بھی 40 دن کے اعتبار سے ارادہ کریں کہ جب بھی 40 دن کی جماعت بنے گی تو ہم تیار ہیں. اور اپنے گھر والوں کو 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترتیب بناویں. 4 مہینے کے علاوہ ترقی ہو نہیں سکتی. جب تک آدمی کا 4 مہینہ نہیں لگتا تب تک فرمایا کہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ 40 دن جماعت میں جانا چاہتا ہو نہیں جا سکے گا، کیونکہ 4 مہینہ اس کا نہیں لگا. 4 مہینے کے بعد ہی ترقی ہوتی ہے. اگر 4 مہینہ نہیں لگا اور اللہ نے مال دیا ہے، بیرون میں جانا ہے، ملکوں کا سفر کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے جانا ہے، اس کو نہیں جانے دیا جائے گا. بھلے پہلے 4 مہینے لگاؤ، بعد میں آپ جا سکتے ہیں. ترقی تو 4 مہینے کے بعد ہی ہوتی ہے. اس لیے 4 مہینے لگانا بہت ضروری ہے.
کوئی گھر میں کوئی ساتھی باقی نہ رہے کہ جن کے 4 بجے اللہ کے ہو. اپنے گھر والے ذہن بناوے ہر ایک کا شادی سے پہلے لڑکوں کے 4 بجے لگوا لو تاکہ ایک دینی ماحول میں آ جاوے، دینی ماحول بنے، گھر کا دینی ماحول بنے. اس لیے ماں بہنوں کو جڑایا جاتا ہے. ماشاءاللہ جماعت آئی ہے، مستورات کی جماعت ہے وڈالے کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے، ان کا ساتھ دے، ان سے فائدہ اٹھاوے. اور تشکیل بھی ہو کہ ہر گھر میں 4 مہینے کی تشکیل ہو کہ 20 تاریخ کو جماعت جا رہے ہیں، آئندہ 20 تاریخ کو انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت کی ترتیب بن رہی ہے. تو 4 مہینے کے لیے جنہوں جو ارادہ کر رہے ہیں گھر والے بھیجنے کے لیے ان کا نام بھی لکھیں اور مستورات کی 3 دن کی 10 دن کی تشکیل بھی کریں. اور ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اس کی جو فکر دلاوے. ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو 6 صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ جتنی بھی ماں بہنیں دین کی نسبت پر آئی ہے، جڑی ہے، قربانی کے ساتھ میں آئی ہے، جماعت کی محبت کی وجہ سے آئی ہے، یا اللہ تمام ماں بہنوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما. تمام ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما. تمام ماں بہنوں کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ان کی شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرما. ہر ایک گھر میں محبتیں پیدا فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما. اخلاص کے ساتھ دعوت کے کام میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما. صحیح یقین نصیب فرما. صحیح نماز کی توفیق عطا فرما. نمازوں کا شوق پیدا فرما. نمازوں پر یقین نصیب فرما. صحیح علم عطا فرما. گمراہی کو ختم فرما. جہالت کو ختم فرما. غفلت کو ختم فرما. تیرا دھیان نصیب فرما. آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمدردی پیدا فرما. ہمارے اخلاق کو صحیح بنا. یا اللہ سب سے بڑا ایمان والا، سب سے افضل ایمان والا جن کے اخلاق اچھے ہوں، صحیح اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما. آپس میں محبتیں پیدا فرما، نفرتیں ختم فرما. یا اللہ تیری رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما. یا اللہ دین کے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ہمارے گھر والوں کو قبول فرما. پوری امت کو قبول فرما. یا اللہ خصوصاً اس مسجد کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے اس محلے کو آباد فرما. 100% دین کا کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ساتھی پیدا فرما. ہمارے ماں بہنوں میں بھی ایسی یا اللہ دین کی فکر کرنے والے ماں بہنیں پیدا فرما کہ پورے علاقے میں، پورے حلقے میں ماحول بنے. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھرپور عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.